آج وقایع سیرت نبوی میں ہم 5 ہجری میں رونما ہونے والے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس غزوے کی ابتدا 21 مارچ 627 عیسوی بمطابق 8 ذکات 5 ہجری کو ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ سے 2 یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کی مدینے سے جلا وطنی اور ان کے خیبر میں آباد ہو جانے کے بعد اہل یہود کی جنگی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ خیبر مکہ کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا گڑھ بن گیا۔ جلا وطن کیے گئے قبائل یہودی اب اہل مکہ سے بھی زیادہ ریاست مدینہ کے خلاف تھے، انتقام کی آگ میں جلتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک وسیع اور مؤثر پروپیگنڈا مہم شروع کر دی اور قبائل عرب میں آگ لگا کر انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ اس مدینہ خلاف مہم میں جو سرکردہ یہودی رئیسان شامل تھے ان میں سلام بن مشکم، حی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع وغیرہ شامل تھے۔ پیغمبر اسلام اس یہود پروپیگنڈا اور اسلام مخالف سرگرمیوں سے بلاقب غافل رہنے والے تھے۔ آپ کا نظام جاسوسی بڑا مؤثر تھا، اس لیے آپ کو بذریعہ وحی بھی خلاف اسلام سازشوں سے آگاہ کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال آپ نے ان اطلاعات کے موصول ہونے کے بعد دفاعی منصوبے بنانے شروع کر دیے، مگر ان منصوبوں کو صیغہ راز میں رکھا گیا۔ سیرت نگاران مصطفیٰ اس بات پر متفق ہیں کہ 5 ہجری کے آخر میں اسلامی مملکت مدینہ کے خلاف سب سے بڑا مگر آخری طوفان قبائل یہود کی سرگرمیوں کی وجہ سے اٹھا۔ دشمن کا دشمن دوست کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے یہود خیبر نے اہل مکہ بلکہ دیگر اسلام دشمن قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک متحدہ لشکر جرار تیار کر کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مسلمان اس متحدہ عسکری کارروائی سے بچنے کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھود کر محصور ہو گئے۔ اسی وجہ سے مورخین اسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اور محاصرہ مدینہ بھی کہتے ہیں۔ مدافعانہ جنگ کی تیاریوں سے پہلے آپ نے اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی۔ اسی مجلس شورا میں حضرت سلیمان فارسی نے اس محاصرتی جنگ میں مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ دشمن کو دور رکھا جا سکے۔ محاصرتی جنگ کا یہ طریقہ کار دنیا عرب کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تھا، مگر آپ نے اسے پسند فرمایا اور مجاہدین کو خندق کھودنے کا حکم دے کر خود بھی بنفس نفیس خندق کھودنے کے کام میں شرکت فرمائی، بلکہ رہنمائی فرمائی۔ آپ ہر کام اصول اور قاعدے کی بنیاد پر کرتے تھے، اس لیے خندق کھودنے کے لیے 10 افراد کے گروپ تشکیل دیے گئے اور ہر گروپ کے ذمے صرف 10 گز خندق کھدائی کرنا تھی۔ اس حفاظتی خندق کی گہرائی 5 گز یا 15 فٹ تھی۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک انتہائی سخت چٹان نمودار ہوئی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی۔ صحابہ کرام اس چٹان سے عاجز آ گئے۔ اس موقع پر رہنماء اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی اور خود کدال لے کر خندق میں اترے اور یہ رجز پڑھ کر بسم اللہ اللہ کہہ کر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ آپ کی ضرب پیغمبرانہ کو مورخین آپ کا معجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران آپ کے ہاتھ پر کئی اور معجزات بھی ظاہر ہوئے، جن میں کم سے کم کھانے کی اشیاء تمام اہل خندق میں آپ کے دست بابرکت کی وجہ سے پوری ہو گئی۔ خندق مدینہ کے منورہ کے چاروں طرف نہیں کھودی گئی تھی، یہ صرف شمال اور مغرب کی سمت میں تھی۔ آج بھی یہاں مدینہ منورہ میں مسجد خندق واقع ہے۔ ان سمتوں سے حملے کا خطرہ تھا، جبکہ جنوب کی سمت سے اس لیے حملے کا خطرہ نہیں تھا کہ اس سمت میں بکثرت درختوں کے جھنڈ تھے، جن کی وجہ سے اس سمت سے لشکر کشی کرنا ممکن نہیں تھی۔
مشرق کی سمت میں لاوے کی چٹانیں اور حرات واقع تھیں اور جنوب مغرب کا علاقہ بھی بڑا دشوار گزار تھا۔ خندق کے پیچھے جبل صلح واقع تھا جس کے دامن میں بنو قریظہ آباد تھے، لہٰذا ان سمتوں سے دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ اس طرح اس خندق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ایک ناقابل تسخیر قلعے میں بدل دیا۔ یہ خندق مجاہدین کی نگرانی کی وجہ سے دشمن کے لیے ناقابل عبور ثابت ہوئی۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ متحدہ احزاب کا لشکر مدینے کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مدینے کے اس سمت میں اتنی گہری خندق تھی جسے عبور کرنا گھڑ سواروں کے لیے بھی ناممکن تھا۔ آخر دشمن بھی مٹی کا بنا ہوا نہیں تھا، اس نے خندق کو عبور کرنے کے لیے بڑی ترکیبیں سوچی، بلکہ ہر حربہ آزمایا۔ خندق عبور کرنے کی انہی کوششوں کے دوران عرب کا ایک نامور بہادر عمرو بن عدود اور اس کا ساتھی نوفل حضرت علی کی شمشیر حیدری کی ضرب کا نشانہ بن گئے۔ خندق عبور کرنے کی کوشش میں مصروف دو اور عرب بہادر زرار اور جبیرہ جو عمرو کے ساتھی تھے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پر اتحادیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، جس کی وجہ سے مجاہدوں کا مورچے سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ ان کی ایک سے زائد نمازیں قضا ہو گئیں۔ بے شمار تیر برسانے کے باوجود دشمن مسلمانوں کو ہراساں اور مغلوب کرنے میں ناکام رہے۔ حضرت سعد بن معاذ کی کلائی پر اس جنگ میں ایک تیر لگا جو مہلک زخم کا باعث بنا۔ اسی جنگ میں سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی نے حضرت طفیل بن نعمان کو حبشیوں کا ہتھیار مار کر شہید کر دیا۔ پھر محاصرہ جوں طول پکڑتا گیا، اتحادیوں کی رسد کے ذخائر کم ہوتے چلے گئے اور جنگ کے اخراجات بڑھتے چلے گئے۔ کھلے میدان میں پڑے ہوئے عرب لشکر اس کٹھن اور صبر آزما عسکری کیفیت سے ناآشنا تھے۔ ابو سفیان جیسا ماہر حرب بھی محاصراتی جنگ کے رموز سے ناواقف تھا اور جنگی تکنیک کی ناواقفیت کی بنا پر اتحادی فوج کی قیادت کرنے میں ناکام رہا۔ ادھر بیرونی دشمن سے کامیابی سے نبرد آزمائی کے باوجود حضرت اندرونی دوست نما دشمنوں یعنی بنو قریظہ سے مسلمان کی پشت میں خنجر گھونپ دینے کے خطرے سے آگاہ تھے، مگر فوج کی قلت کی وجہ سے اندرونی دشمن سے فارغ ہو کر اندرونی دشمن سے دفاع کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکا۔ ابو سفیان کی عقابی نظریں مسلمانوں کی اس کمزوری پر تھیں، وہ ہر قیمت پر اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کو برادر یہود قبیلے بنو قریظہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر عقب سے حملہ کریں۔ پہلے تو بنو قریظہ نے ایسا کرنے سے انکار کیا، مگر آخرکار وہ بھی یہودی ہی تھے، اس لیے معاہدہ توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ مگر اس نقص عہد کی اطلاع حضرت کو آسمانی یا زمینی ذرائع سے بروقت مل گئی۔ آپ نے فوراً اکابر صحابہ کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں معاہدہ توڑنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مفاد پرست یہودی دھوکہ دینے کے فن اور بدعہدی میں یکتا تھے۔ بنو قریظہ نے اپنے دیرینہ حلیف اور ہمسائے انصار مدینہ کی ایک نہ سنی اور ان سے صاف کہہ دیا، ہم میں اور محمد میں کوئی معاہدہ اور عہد و پیمان سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان حالات میں دنیا کے سب سے عظیم تر دانشمند انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور اتحادیوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے ایک نو مسلم نعیم بن مسعود کو منتخب فرمایا کہ انہوں نے بعض مصلحتوں کی بنا پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا اور حضرت ان میں سیاسی جوڑ توڑ کرنے کی صلاحیت کی موجودگی سے بھی آگاہ تھے۔ بہرحال وہ بنی قریظہ کے پاس گئے اور انہوں نے بنی غطفان اور حضرت کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا اور انہیں ہر طرح سے یہی باور کرایا کہ عنقریب اتحادی محاصرہ اٹھا کر واپس لوٹ جائیں گے۔ اس صورت میں ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مگر تمہاری شامت آ جائے گی کہ تمہیں ان کے جانے کے بعد مدینے میں ہی رہنا ہے، شاید تم اس وقت تک اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں حصہ نہ لو جب تک اتحادی اپنی چند ممتاز شخصیتوں کو محاصرہ کرنے کے نہ اٹھانے کی گارنٹی کے طور پر تمہارے پاس یہ رقم مال نہ بھجوا دیں۔
اور یہ بات ان بیوقوفوں کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر جب اتحادیوں نے بنو قریظہ کو منصوبہ کے مطابق مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرنے کا کہا تو انہوں نے یرغمال بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ اتحادی چونکہ بدگمان ہو چکے تھے، اس لیے بنو قریظہ کے اس مطالبے پر انہیں یقین ہو گیا کہ بنو قریظہ ان سے دوہری چال چل رہے ہیں۔ انہوں نے بدکتے ہوئے بنو قریظہ کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ ادھر بنو قریظہ کو بھی قریش کے انکار سے حضرت نعیم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ انہیں اتحادیوں کے چلے جانے کے بعد اپنی شامت آنے کا یقین ہو گیا، اور یوں اتحادیوں کا مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرنے کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ محاصرے کی آخری رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ اس رات یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ جلد ہی ان ہواؤں نے آندھی اور طوفان اور باد و باران کی شکل اختیار کر لی، جس سے اتحادیوں کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، چولہے اور ہانڈیاں الٹ گئیں، اور لشکریوں میں افراتفری مچ گئی۔ ابو سفیان جیسا ماہر عرب کو بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بہانہ مل سکتا تھا کہ اس کی بہادری پر حرف نہ آئے اور محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے فوراً محاصرہ اٹھانے کا اعلان کر دیا، اور دشمن کی فوجیں رات کے اندھیرے میں میدان چھوڑ کر واپس لوٹ گئیں۔ جب صبح آپ نے میدان صاف پایا، ایک بڑا تاریخی اور بڑا شاندار جملہ ارشاد فرمایا کہ قریش اب تم پر کبھی بھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، بلکہ اب تم اے مسلمانوں ان پر چڑھائی کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آن حضرت کی پیشین گوئی جلد ہی سچ ہو کر سامنے آئی۔ اس محاصرہ مدینہ کے درمیان متحدہ لشکر کی عسکری قوت پر اتحادیوں کو اتنا گھمنڈ تھا کہ انہوں نے صرف تھوڑی مدت کی مختصر جارحانہ جنگ کا منصوبہ بنایا تھا، اور مسلمانوں کو وہ لقمہ تر سمجھتے تھے۔ لہذا طویل المدت محاصراتی جنگ کا امکان انہوں نے یکسر سے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہی گھمنڈ ان کے لیے شکست کا باعث بنا۔ ادھر آن حضرت نے بحیثیت سپہ سالار دشمن کی تمام تر عسکری تیاریوں اور منصوبوں پر نگاہ رکھتے ہوئے جوابی عسکری منصوبہ بندی کر لی تھی۔ دشمنوں کے متعلق آن حضرت کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی، بہم پہنچائی تھی کہ دشمن نے طویل مدت محاصراتی جنگ کی تیاریاں نہیں کی ہیں، اس لیے آپ نے جنگ کو طول دے کر دشمن کے جارحانہ